مجھے ساقیہ پلا دے وہ شراب ارغوانی، کہ رہے سرور دل میں ملے لذت معانی۔ کبھی کہہ کے نحن و اقرب میرے عشق کو بڑھایا، جو دیا پیام وصلت تو وہ بولے لن ترانی۔ مشہور ہو رہا ہے عز و جلال تیرا، جاری ہے ہر زباں پر قال و مقال تیرا۔ جب اشرفی میں تو ہے اور تجھ میں اشرفی ہے، پھر کیا سمجھ میں آئے ہجر و وصال تیرا۔ محبتوں کی کائنات میں بیٹھنے والی ہر ایک سامعین کی سماعتوں تک کفیل انور سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ بغیر تمہید و تاخیر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین، عشق و وفا کی عظیم الشان اور پاکیزہ کائنات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی عام جلسہ ہوتا تو آپ سے کچھ کہا جاتا، کوئی عام ریت اور روایات کی راتیں ہوتی تو آپ سے کچھ الگ باتیں کی جاتی، مگر یاد رکھیں خطیب ذی وقار عمدۃ البیان حضرت قاری امیر پلٹ کر کے میں یہ کہہ دوں کہ قادریوں کی عید وہ عید نہیں ہوتی ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے، قادریوں کی عید اور تیغیوں کی عید تو وہ ہوتی ہے جب سرکار سرکاہی کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس قسم پرسی کے ماحول میں، ہولناکیوں کے زمانوں میں، ظلم و بربریت کی ریت اور روایات کے دور میں، آج جو ہمارے گھر سلامت ہیں، جو ہمارے سر سلامت ہیں، ہمارے بازوؤں کی تقویت سلامت ہے، آپ جانتے ہیں اس کا صرف یہ وجہ ہے کہ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں، انہی دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں، انہی دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ پروین شاکر نے غزل کا لبادہ دیا تھا، مگر میں آج ان دو مصروں کو منقبت کا لبادہ دیکھتا ہوں کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت ہمیں اس خاک سے ہے۔ ہاں، اس دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کا ایک احساس ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ ایک درویش کامل کے عرص میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قلندر برحق کی محبتوں کی آماجگاہ میں ہم جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہ روٹھ کے بیٹھنا، یہ چھپ کے بیٹھنا، یہ اداس ہو کر کے بیٹھنا، یہ اوروں کے مقدر میں ہے۔ ہم چشتی، قادری اور سنیوں کے مقدر میں تو الحمدللہ مسکرانا ہے۔ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ بیٹھے، لگے کہ آپ
اگر خدا کی قسم آج کے اس ماحول میں آپ نہیں بول رہے ہیں، آپ عراق کو دیکھ رہے ہیں، کابل کو دیکھ رہے ہیں، سیریا کو دیکھ رہے ہیں، یو پی، اتر پردیش، تریپورہ، سب پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھا کسی نے کہا تھا کہ امید نہیں، جذبہ یاس نہیں ہے، جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، کیا جانے وہ کون سا جنون ہے جو مجھے، ہم مر تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے۔ اس صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اگر سرکاہی کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر شریف پر بہت سارے باوقار، مستند، معظم، محترم علماء ربانیین کی جلوہ گری ہے، مدارس اسلامیہ کے اساتذہ ہیں، خانقاہوں کے سجادگان ہیں، حضور ولی عہد کی جلوہ گری ہے، دنیا سنیت کی کئی محترم اور باوقار آوازیں جلوہ گر ہے۔ ایک مرتبہ دل لگائیں، دماغ لگائیں، عقیدہ لگائیں، عقیدت لگائیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے گاؤں میں ہیں تو نہ بولیں، آپ یہ سوچیں کہ اپنے گھر میں ہیں تو نہ بولیں۔ اگر دل اجازت دے، عقیدت اجازت دے، عقیدہ اجازت دے، آپ کی فکر بولے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے سے مصطفیٰ ہم غلاموں کو ضرور دیکھ رہے ہیں، بغداد سے غوث اعظم ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ اس انداز سے نہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یاد رکھے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ہاتھ اٹھائیں، کس لیے ہاتھ اٹھائیں۔ خدا کی قسم کوئی گواہی دے یا نہ گواہی دے، سرکار سرکاہی کی گواہی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ذرا محبت کے ساتھ، اگر بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو آج طاقت سرکار سرکاہی عطا کریں گے۔ بیمار ہیں، سرکار سرکاہی تمہیں شفا یاب کر کے ادا کریں گے۔ محبت کے ساتھ دل لگائیں، پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ اور ذرا آوازیں بلند ہو، کچھ لوگ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے 4 مصرع پڑھتا ہوں کہ پڑھ کے صلی علی، جو ہم بس کے اندر بیٹھتے، پڑھ کے ہم صلی علی جو بس کے اندر بیٹھتے، حادثے کیوں راہ میں کرسی لگا کر بیٹھتے، پڑھ رہے تھے نعت عشاق نبی، ہم کھڑے سنا کیے، عاشقوں کی بزم تھی کس کو اٹھا کر بیٹھتے۔ وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم آج آپ آئے نہیں ہیں، سرکار سرکاہی نے آپ کو بلایا ہے۔ ایک بات، صرف 1 منٹ کی ایک بات سن لیں، بہت سارے علماء کرام ہیں، اعظام ہیں، سبوں سے آپ کو ملاقات کرنا ہے کہ بہت سارے پیر ہیں، بہت سارے بزرگان دین ہیں، مگر سرکار سرکاہی کا شمار ہندوستان کے ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین متین کی تبلیغ کے لیے کبھی بڑی بڑی گاڑیوں کا سہارا نہیں لیا، یہ دیکھا کہ خدا کے دین کی مدد کرنی ہے، نبی کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، بیل گاڑی کا کبھی سفر کیا۔ لوگ کھلیان میں ہے تو کھلیان چلے گئے، کھیت میں عشاقان مصطفیٰ ہے کھیت میں چلے گئے، سوکھی روٹی اور جو کھا کر کے جس مرد درویش نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہو، آج لاکھوں عشاقان اپنے سروں کو ہتھیلی پر لے کر تیار ہیں، ایک اشارہ ہو اپنی گردن کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم تھوڑا محبت کے ساتھ دل لگائیں، مزاج شاہوں کے جیسا یہاں فقیر کا ہے، مزاج شاہوں کے جیسا یہاں فقیر کا ہے، میں دیکھتا ہوں کرم سب پیرانے پیر کا ہے، وہ جس نے بانٹ دی خیرات میں شہنشاہی، یہ آستانہ اسی تاجور امیر کا ہے۔ اس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، محبت کے ساتھ اہل اسٹیج ہیں، آپ سے کیا کہوں، آپ بیٹھے ہیں، یہی آپ کی کرم فرمائیاں ہے۔ ایک مرتبہ دل لگائیں، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک بار کفیل اندر نعرہ لگاتا ہے، صدائے محبت عام کرتا ہے، اس عقیدت کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ رضا والے بلند جب اپنی صدائے کرنے لگتے ہیں، بولے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ اس کا سچا ہے، اگر ہے علم تو قرآن چیک کر لینا،
ज़बां पे लाना मोहम्मद का नाम मुश्किल में, अरे सुकून न पाओ तो ईमान चेक कर देना। बड़ा मोहब्बत के साथ मैं नारा लगाता हूँ अल्लाह की बड़ाई और नबी की रसालत की गवाही देता हूँ। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक जितने लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, पूरी ताकत और तवानाई के साथ नारे तकबीर। और बड़ा मोहब्बत से अल्लाह ने जितनी ताकत दी है सरकारे सुरगाही के दयार में खर्च करें। खुदा की कसम ताकत कम नहीं होगी, बल्कि दम में अली का दम आपको हाजिर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया उनसे सरकारे सुरगाही, फैजाने सरकारे सुरगाही, गुलामाने सरकारे सुरगाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये नाच का 4 मिसरा, उसके बाद दुनियाए सुखनवर का सुखनवरी का वो बेताज बादशाह इनकलाबी तेवर मुजाहिदाना मिजाज लेकर के पूरे हिंदुस्तान की सज्जाहियत करने वाला वो लहजा जिसे दुनिया मुमताज तांडवी के नाम से जानती है, जिनका ताल्लुक उस शहर पुरवकार के तुर्क में है जिसे शहर महबूबे गस्तानी कहा जाता है, जिसे शहर तारीख सल्तनत दुनिया मीर हुसैन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का शहर कहा जाता है। मुमताज भाई से जब मुलाकात होती है, मैं कहता हूँ दोस्त तुम बड़े खुश नसीब हो, और डंडे की चोट पर कहा करो कि खुदा का फजल है मैं कुर्बे समनानी में रहता हूँ, बहुत खुशबख्त हूँ अशरफ की निगरानी में रहता हूँ। खुदा का फजल है मैं कुर्बे समनानी में रहता हूँ, बहुत खुशबख्त हूँ अशरफ की निगरानी में रहता हूँ। मकाम उसका बयां कैसे करेगा ये कफील अंबर, मुकद्दस के छिपे जो नीर के पानी में रहते हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, दिल की दुनिया को अकीदत और एहतराम के साथ बस 4 मिसरा नाज़े पाक का उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। और मैं ये 4 मिसरा उसके बाद मुमताज मैं जानता हूँ कि ये फन्ने निकाबत का नहीं है, लेकिन पहला राउंड है। मिंबर नाज पर एक अरसे दराज से शेरो अदब के उफक पर आफताब और लहजे तो बहुत आए, मगर कुछ लहजे ऐसे हैं जिन्होंने लहजों की आबरू रखी है, कुछ आवाजें ऐसी हैं जिन्होंने आवाज के तकद्दुस को लाद रखा है, कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने नातिया शायरी के रेहल पर ऐसी किताबें दी हैं कि सदियां गुजर जाएंगी मगर उसकी चाशनी खत्म नहीं होगी, जिसे दुनिया हजरत कारी अब्दुल वकील मुबारकपुरी के नाम से जानती है। वो लहजा जिसने लहजों का एहतराम बताया है सैयद आलम की मधो सताइश के लिए। इस वक्त मुमताज तांडवी आपके हवाले आने वाले हैं। 2 शेर नाते पाक रिसालत माफ का हजरत कारी अमीनुल्लाह साहब किबला से आपने समाप्त किया। हजरत सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी के लिए 300 खजूर के दरख्त की शर्त लगाई गई थी, 300 खजूर। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तमाम सहाबा से कहा कि सब अपने अपने गांव, अपनी अपनी बिरादरी, अपने अपने शहर से खजूर के दरख्त लेकर के आओ। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं मैं। तमाम सहाबा अपने अपने कबीले गए। जिस तरह आम की बिरादरी होती है ना, मालदा आम, कलकतिया आम, बम्बैया आम, उसी तरह खजूर की बिरादरी होती है। तमाम सहाबा गए अपने अपने गांव, अपने अपने कबीला, और 300 खजूर हुजूर को ला करके दिया। मेरे नबी ने अपने हाथ से एक मकाम पर खजूर के दरख्त को लगाया। हर बिरादरी के खजूर कैसे हो गए, मोहब्बत के साथ समाप्त कर ले। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। उस्तादुश शोरा हजरत कारी अफजल मुजफ्फरपुरी साहब किबला की खुसूसियत चाहता हूँ कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं और मेरा दम निकल जाए। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं और मेरा दम निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मोजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए।
हर एक पौधा खजूरों का अनोखा मोजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अनोखा मोजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। और अली के वास्ते सरकार जब उसकी तरफ देखे तो फिर डूबा हुआ सूरत तरोताजा निकल जाए। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ उस